अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चूँकि ये बड़े डिप्रेशन के दिन चल रहे हैं, बहुत मुसलमानों के दिल में बहुत दुख है। शहीदान करबला का दुख है, वो सदमा कभी भी नहीं जाएगा। जब तक मुसलमान ज़िंदा हैं, इस्लाम ज़िंदा है, दुनिया ज़िंदा है, कायम और दायम है, ये शहीदान करबला का सोग मनाते रहेंगे, दुख मनाते रहेंगे, जिन्होंने हक़ व बातिल की जंग में हक़ का बोलबाला किया। तो मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, ये आज 11वीं मुहर्रम है। तो बहुत मग़मूम, दिल काफ़ी मग़मूम है, परेशान हूँ, क्योंकि यहाँ दुनिया में जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक 8 साला बच्ची मुंतहा ज़ारा, जिसको माँ ने भेजा कि मोहल्ले की मतलब ग्रोसरी शॉप या छोटे से जो स्टोर होते हैं, जाके वहाँ से लेकर आओ चीनी, चाय बना रही थी, चीनी लेकर आओ। वो बच्ची गई है। एज़ यूजुअल वो जाती थी, एक रूटीन में सामान लेके आती थी, चीज़ें बच्चों को भेज देते हैं, क्योंकि मोहल्ले में करीब करीब लोग होते हैं, तो लोगों को पता होता है कि ये किसकी बच्ची है। तो पेरेंट्स एक हद तक महफूज समझते हैं, लेकिन आजकल तो दरिंदगी की इंतहा हो गई है। 8 साला बच्ची गई, तो जो दुकानदार था, दाढ़ी वाले साहब थे कोई, उन्होंने बच्ची को अंदर बुलाया और शटर गिरा दिया। तो घर वालों को तशवीश हुई कि अभी तक बच्ची वापस नहीं आई। माँ ने तो 15 मिनट 20 मिनट इंतज़ार किया, फिर माँ ने चीख पुकार शुरू कर दी कि मेरी बच्ची को ढूंढो, मेरी बच्ची को ढूंढो, मुंतहा कहाँ चली गई, क्यों नहीं आई वापस। सब लोगों ने दौड़े लगानी शुरू कर दी कि बच्ची कहाँ गई है, कहाँ गई है। बहरहाल बच्ची कहीं नहीं मिली। बच्ची अगर बाहर होती तो मिलती ना। तो उसके बाद उसको, जो दुकानदार था, उसको पकड़ लिया गया और कहा कि बताओ बच्ची कहाँ है। उसने कहा जी चीज़ लेने आई थी और चली गई है, वो बच्ची चोरी करती थी और फलां है, ये है, वो है, उनके घर वाले भी यहाँ चोरी करने आते हैं बहाने से। यानी बच्ची को वो लोग सारे जो मोहल्ले वाले थे, उन्होंने देखा कि अब बच्ची नहीं मिल रही, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा जो है उनको उस कैमरे को देखा, उन्होंने सारा खुलवाया और देखा ओपन करके कि बच्ची आई है, बच्ची दुकान के अंदर गई है। उसके बाद आधा घंटा तक वो कैमरा देखते रहे, 1 घंटा भी गुजर गया, बच्ची का कोई पता नहीं चला। तो फिर शोर मच गया, तो मोहल्ले के लोग भी सब लोग इकट्ठे हो गए, बाप मामू सब लोग आए और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कहाँ है बच्ची। तो एक मेन मुजरिम था अरसलान, वो वहाँ पे मौजूद था। वो दुकान का जो दूसरी तीसरी मंजिल थी, वो वहाँ पे गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो लड़का मौजूद था जिसके पास चाबियाँ होती हैं। वो कमीज़ उतार के फिर रहा था और बड़े मतलब उसको कोई फ़िक्र नहीं थी। जब सब आए, उन्होंने देखा कि उस लड़के के पाँव पे खून के निशान हैं, और वहाँ पे जो बोरियां होती हैं ना, जिसको पंजाबी में गट्टू कहते हैं, बहुत सारे गट्टू पड़े थे। तीसरी मंजिल पर जाके देखा, सारे मतलब तलाशी ली, नहीं मिली। तीसरी मंजिल पे जाके देखा तो खून के निशान मिले। तो फिर उनको यकीन आता जा रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ हुआ है। तीसरी मंजिल पे देखा, बोरियां हटा के, गट्टू हटा के, तो बच्ची की लाश पड़ी थी, खून में लथपथ, गले पे छुरी का निशान, शाहरग काट दी गई थी। बच्ची ब्लीडिंग से, या वैसे ही अगर शाहरग काट दी जाए तो ख़त्म हो जाता है इंसान। वहाँ से पकड़ा, उस लड़के अरसलान को पकड़ा जो उस वक्त मौजूद था। 4-5 लोग और थे जो इंशाल्लाह लाजमी पकड़े जाएंगे, क्योंकि 4-5 लोग, अगर एक को उन्होंने सीसीडी वालों ने मार दिया है, जो हमारी ये फोर्स बनी हुई है, फ़ौरन टाइम पर ही ख़त्म कर देते हैं उसको। तो उन्होंने एक बंदे को कहा कि एनकाउंटर मर गया है, पुलिस मुकाबले में मारा गया है, उसके साथियों की गोली से वो ख़त्म हो गया, मर गया है। तो लेकिन बाकी के 4 लोगों का
لوگوں کا مطالبہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے کہ 4 لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تو اب 4 لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. لڑکی کا ماموں، لڑکی کا باپ، لڑکی کے سارے اہل خانہ، ماں کا رو رو کر برا حال رہا ہے، سارے گھر والے مرد بھی. ایک تو غیرت کا مسئلہ، بچی کو کس طرح قتل کیا، اس کی عزت لوٹی، اس کے ساتھ درندگی کی، زیادتی کی. 8 سال کی بچی، استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے. ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود ہی ایک دوسرے کے اتنے زیادہ دشمن ہیں کہ کون باہر سے آ کے ظلم و تشدد کرے گا. خود ہی اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، معصوم بچیوں کو وہ عبرتناک ان کا انجام کرتے ہیں کہ جس کا جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. تو ہماری گورنمنٹ بھی، ہماری جو حکام اعلیٰ ہے وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جس نے یہ حرکت کی ہے، جس نے اس بچی کو مارا ہے، دنیا سے وہ رخصت ہو گئی ہے. اللہ سے ضرور شکایت کرتی ہوگی کہ مجھے کس جرم کی سزا دی ہے دنیا والوں نے. تو وہ تو رب العالمین ہے، سب کا رب ہے. بہرحال اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور ایک دن ضرور آئے گا، سب لوگ مل جائیں گے. دکاندار کو بھی پکڑ لیا ہے، جتنے لوگ تھے پورا جو اہل محلہ تھے سراپائے احتجاج بن گئے ہیں اور وہ چھوڑیں گے نہیں. ماموں نے تو کہا ہے کہ میری بھانجی کے ساتھ جو ہوا ہے میں کسی وقت بھی ان کو میں یہ انتقام لوں گا اور ان کو ویسے ہی ماروں گا، ویسے ہی قتل کروں گا جس طرح میری معصوم بھانجی کو قتل کر دیا گیا ہے. باپ کہتا ہے کہ ہم بھی یہاں سے ہلیں گے نہیں، ہمیں انصاف چاہیے. انصاف انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن یہ حل نہیں ہے. ہر ایک کو پہلے زینب کیس ہے تھا، زینب کیس جو شیخو پورہ میں ہوا تھا، اس کے بعد بہت سارے کیسز ایسے آئے مختلف. کو ایک نور مقدم کا کیس تھا، اس کو بھی قتل کیا گیا. اور بچیاں، چھوٹی بچیوں کو 13-14 سال کی جو ایک جھنگ میں بچی تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو بھی مار دیا گیا. جس پہ نشے کا الزام لگایا کہ نشے کی وجہ سے جھنگ کی بچی یا اس کو وہ اپنی سالانہ رپورٹ لینے جا رہی تھی یا وہ جو ہوتی ہے شیڈول ڈیٹ شیٹ لینے جا رہی تھی، تو اس کو اغوا کر کے ایک کمرے میں رکھا گیا اور 3-4 لڑکے بھی اس کے ساتھ 2-3 دن 4 دن رہے اور اس بچی کو آخری سانسوں میں ویل چیئر پہ بٹھا کے ہاسپٹل چھوڑائے. زینب کیس بھی آپ کو بھولا نہیں ہوگا، جو بچی کو مار دیا گیا تھا اور قصور کا واقعہ تھا. تو یہ کب تک ہوگا؟ یہ کیا فرسٹریشن ہے لوگوں میں، کھانے کو ملتا نہیں ہے، حالات خراب ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن یہ احساس ان کو کیسے آ جاتا ہے، یہ ہوس کیسے ان لوگوں کی جاگ جاتی ہے؟ انہیں اپنی بچیاں کیوں نہیں یاد آتی؟ انہیں اپنی بیٹیاں کیوں نہیں یاد آتی؟ اپنی بھانجیاں کیوں نہیں یاد آتی؟ اپنی بھتیجیاں کیوں نہیں یاد آتی؟ وہ چھوٹی معصوم بچیاں جن بچیوں کا ان کا تحفظ دینا چاہیے، ان کی عزت کی، جان کی حفاظت کرنی چاہیے، تو ان بچیوں کو یہ خود موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں مطلب انصاف دے. گورنمنٹ تو لگی ہوئی ہے اس چیز کے پیچھے، وہ ایسا نہیں چاہتی. کوئی بھی انسان ایسا نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا. ہر کوئی اپنی بیٹی بچی کی عزت محفوظ چاہتا ہے، جان کا تحفظ چاہتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو وین والے انکل ہوتے ہیں بچیوں کو لے کے جاتے ہیں، ان کی بھی شکایتیں سنی ہیں کہ بچی کو گود میں بٹھا لیا اور باقی میں بتا نہیں سکتی کس حالت میں بٹھایا اپنی گود میں، اور گھر والوں نے دیکھا. اس کو بھی سخت سزا یقیناً ملی ہوگی. تو میری پیرنٹس سے، ماں باپ سے، سب سے یہ التجا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا، بچیاں ہوں خاص طور پہ، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کام ہو رہا ہے، یہ کیا احساسات ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چیز کا. اپنے بچوں کو تھوڑی بہت اویئرنیس دے، بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کی، اور بتائیں کہ یہ مطلب ان کو اویئرنیس دے، بتائیں، ان کو نالج ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر آپ کو پکڑتا ہے یا آپ کو کچھ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو بری لگتی ہے، فوراً شور مچا دیں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے خود جائیں، سودا سلف خرید کے لائیں
اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کا تحفظ کیجئے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو اٹھا کے بیچ دیتے ہیں، لیکن ایک بات میرا طنز کرنے کو ضرور جی چاہتا ہے، کیونکہ لوگ فلم ایکٹروں کو برا کہتے ہیں، فلم انڈسٹری کو برا کہتے ہیں۔ جتنے یہ کیسز ہوئے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں گے، اس میں کون سا فلم سٹار تھا؟ کون ایکٹر تھا اس میں؟ کون فلم سٹار تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ فلم کے لوگ معصوم ہوتے ہیں، جو شوبز کی حد تک ولگیرٹی کے میں بھی شدید خلاف ہوں، تو یہ لوگ نہیں کرتے ایسا۔ بہت سارے شریف النفس لوگ ایسے بھی ہیں کہ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، پیسے خرچ کر کے اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب بچوں کی پروردگار حفاظت کرے، اور ایسے درندوں سے، ایسے بےہودہ لوگوں سے، ایسے مینٹل لوگوں سے پروردگار بچائے۔ سب کے بچوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میرے اپنے رب سے استدعا ہے کہ پروردگار یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس سے ہمیں نجات دے، ہمارے ملک کے لوگوں کو، ہمارے ملک کے بچوں کو نجات دے۔ تو ہی سب کا وارث ہے، اور تو ہی تحفظ دینے والا ہے۔ رب العالمین جو ہوا، مجھے اجازت دیجئے، میرا اتنا دل خراب ہوا یہ کیس دیکھ کے، مجھے کتنے دن مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا، نیند نہیں آئی، نیند میں بھی گھبرا کے اٹھتی تھی کہ ایسے کیوں ہوا ہے۔ اب سوچیں، معصوم بچی، چھوٹی سی بچی، 3-4 لوگ، استغفر اللہ۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔